السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز میں ہم سب حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے 10ویں علامت کے طور پر جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے ظہور کو جانا تھا۔ ان میں سے کچھ جو ظاہر ہو چکے ہیں ان کو میں آج بیان کرتا ہوں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی کے آخری ایام میں یمن میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام اسود عنسی تھا۔ وہ پہلے اسلام لایا تھا، پھر اس نے ارتداد اختیار کیا، مرتد ہو گیا، بلکہ اسلام کی تاریخ کا پہلا مرتد یہی تھا، اور پھر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا پورے یمن پر۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مسلمانوں کو خبر بھیجی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہاں کے مخلص مسلمانوں نے اس کی بیوی کے ساتھ، جو کہ مسلمان تھیں، مل کر اس کا قتل کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی کہ اس کا قتل کیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اس کا علم بذریعہ وحی دے دیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر میری لسٹ میں طلحہ بن خویلد اسدی ہے۔ اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے بھی نبوت کا دعویٰ پیش کیا، لیکن پھر صدق دل سے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہا، بہت ساری لڑائیاں لڑیں، آخرکار نہاوند کی جنگ میں شہید بھی ہوا۔ تیسرے نمبر پر میرے سامنے مسلمہ کذاب ہے۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس رات کے اندھیرے میں وحی آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید اور اسی طرح اکرمہ ابن ابی جہل، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قیادت میں لشکر بھیجا، اور مسلمہ کذاب نے 40,000 فوجیوں کے ساتھ لڑائی لڑی، لیکن آخرکار اسے شکست نصیب ہوئی اور وہ قتل کیا گیا وحشی بن حرب کے ہاتھوں، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر ایک خاتون کا تذکرہ ملتا ہے کہ سجاع بنت حارث تغلبیہ، اس کا تعلق عیسائیوں سے تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے اپنے قبیلے کے اور دیگر قبائل کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کی ہمنوا بن گئی۔ سجاع اپنے لشکر کے ساتھ ارد گرد کے قبائل سے لڑائیاں بھی کرتی ہوئی مسلسل پیش قدمی کرتی رہی، لڑائیاں کرتی رہیں، یہاں تک کہ یمامہ پہنچ گئی۔ وہاں اس نے مسلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا، اس سے شادی بھی کر لی۔ مسلمہ کذاب کے دور کی بات ہے۔ جب مسلمہ واصل جہنم ہو گیا، یعنی وہ قتل کیا جا چکا، تو وہ واپس اپنی قوم تغلب میں چلی آئی، اور پھر وہ مسلمان ہو گئی اور اسلام پر خوب جمی رہی۔ پھر وہ بصرہ منتقل ہو گئی، وہیں وفات پائی۔ گویا طلحہ بن خویلد اور سجاع دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اب تک جو 4 ہم نے سنا ہے ان میں سے 2 قتل کیے گئے، کفر کی حالت میں، ارتداد کی حالت میں، نبوت کے دعوے، جھوٹے دعوے کی حالت میں۔ تابعین کے دور میں مختار بن عبید ثقفی نام کا ایک شخص ظاہر ہوا، اور اس نے اعلان کیا کہ وہ نبوت سے پہلے اس نے شیعوں کا لبادہ اوڑھ لیا، اور پھر شیعوں کی بڑی تعداد اس کی ایک پیروکار بن گئی۔ تب اس نے یہ دعویٰ شروع کیا کہ مجھ پر جبریل وحی لے کر نازل ہوتا ہے، اور اس کے اور مصعب بن زبیر کے لشکروں کے درمیان متعدد جنگیں ہوئیں جن میں مختار مارا گیا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح ایک جھوٹا دعوے دار حارث بن سعید کذاب بھی ہے۔ یہ دمشق میں ایک عابد و زاہد شخص کی حیثیت سے معروف ہوا، پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی خبر خلیفہ عبد الملک بن مروان تک پہنچ گئی ہے، تو وہ روپوش ہو گیا، چھپ گیا۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے اس کی جاسوسی شروع کی، اس کا کھوج لگا لیا، اور اس کا ہمنوا بن گیا۔ اس کا ہمنوا بن کر اس کے ساتھ رہ کر اس کے
متعلق ساری معلومات حاصل کر لی اور خلیفہ کو اس سے آگاہ کر دیا. خلیفہ نے خبر بھیجی کہ وہ چاہے تو توبہ کر لے اور اسلام کی طرف لوٹ آئے، لیکن وہ نہیں مانا تو خلیفہ عبد الملک نے اسے قتل کروا دیا. اسی طرح سے ہمارے ہندوستان بر صغیر، ہندو پاک بنگلہ دیش بر صغیر میں ایک شخص ظاہر ہوا تھا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. اس کے سلسلے میں کچھ بات لمبی میں کروں گا اور بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں، آپ انتظار کیجئے. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اس قسم کے اٹھنے والے ابھرنے والے فتنوں سے بچائے، محفوظ رکھے، نجات دے. رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہم سب کو نجات دے. حضرات گرامی، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.